بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیر کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون کا جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رمسیس II شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈھال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک کے گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا ہے۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کی نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھیں اور ایک خدا کو ماننے والی تھیں، شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کے عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی، نور العرفان۔ فرعون کا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک بادی کو لایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس بادی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس بادی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ بادی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس بادی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس بادی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔
حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑے ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اس طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ تھی، ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون یعنی آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا حضرت آسیہ کو، تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر ہی میں واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔